بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ باجدہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس دوران آپ علیہ السلام کا ایک ایسی جگہ کا گزر ہوا جہاں ایک جابر و ظالم بادشاہ مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک شخص بستی میں آیا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام عورتوں سے حسین تر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی نیت بگڑ گئی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ سارہ کو اپنے محل میں طلب کیا۔ پھر اکیلے میں حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا کر بری نیت سے آگے بڑھا تو آپ نے اللہ عز و جل سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا فرمائی۔ جیسے ہی بادشاہ نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی حالت پاگلوں کی طرح ہو گئی، گلا گھٹ گیا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی تو آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر برے ارادے سے آگے بڑھا، پھر وہی حالت ہو گئی، پھر معافی مانگی، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر تیسری بار وہی کچھ ہوا۔ بالآخر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا، تم میرے پاس انسان نہیں جن لائے ہو، اسے واپس ابراہیم کے پاس واپس لے جاؤ اور اسے خدمت کے لیے خادمہ حاجرہ دے دو۔ چنانچہ اس طرح حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور فدیہ دی گئیں۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر فرمانے لگیں کہ اللہ نے کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور مجھے خدمت کے لیے ایک لڑکی عطا فرمائی، کیونکہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، جبکہ آپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے۔ اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اولاد کی کمی دور کرنے کی خاطر حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کرا دیا، اور اس طرح حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت شریف ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوارگی کی عمر میں ہی تھے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان میں مبتلا فرمایا اور بذریعہ وحی حکم فرمایا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی ویران بیابان سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں اس روز تک کوئی آبادی نہ تھی، بلکہ اجاڑ دیان جنگل تھا۔ ایسی ویران جگہ اپنی زوجہ اور لاڈلے چہیتے بیٹے کو چھوڑ کر واپس آ جانا کہ وہاں نہ انسان، نہ دانا، نہ پانی کا امکان، سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب کی آزمائش مطلوب تھی، ساتھ ہی کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصد تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم فرمایا اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حرم کی سرزمین میں داخل ہوئے اور اس ویران سنسان جگہ پر بیت اللہ شریف کے پاس مقام زمزم کے قریب بٹھایا اور ایک مشکیزے میں پانی اور ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں تھیں حضرت حاجرہ کے حوالے کی اور واپس لوٹنے لگے۔
حضرت ہاجرہ دوڑ کر آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا، اے ابراہیم، ہمیں یہاں ویرانے میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ نہ یہاں کوئی ہمدرد و غمخوار، نہ ہی کوئی ضرورت کی چیز، نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان۔ آپ نے بار بار پوچھا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت ہاجرہ بالآخر بولی، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ یہ کہہ کر واپس پلٹ گئیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہمیں اللہ عز و جل ضائع نہ کرے گا۔ الغرض حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی کھجوریں اور مشکیزے کا پانی استعمال کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور حضرت ہاجرہ بھوکی پیاسی ہو گئیں، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ بچہ بھی بھوک و پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی بھوک، پیاس اور تڑپ آپ سے دیکھی نہ گئی، اور اسی بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، مگر وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ متواتر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کچھ نظر آ جائے، مگر یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ غرض یہ کہ اسی بے قراری و تڑپ اور پریشانی میں آپ نے صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ ان پہاڑیوں کے چکر لگانے کے دوران جب آپ نشیب پر پہنچیں جہاں سے انہیں اسماعیل علیہ السلام نظر آئے تو اپنی رفتار آہستہ کر لیتی۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پہنچی تو ایک آواز سنی۔ انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ جب دوبارہ آواز سنی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہے۔ پھر اس نے اپنی ایڑیاں زمین پر ماری، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو ایڑی کے رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ مٹی سے ارد گرد ایک حوض سا بنا لیا، وہ پانی جوش مارنے لگا تو آپ نے فرمایا، زمزم رک جا، رک جا۔ حضرت ہاجرہ نے چلو بھر کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمزم ایک بڑا چشمہ بن جاتا۔ جب حضرت ہاجرہ نے زمزم کا پانی پیا تو آپ کا فوراً دودھ جاری ہو گیا۔ تب فرشتے نے آپ سے کہا، تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں رہتی رہیں۔ ایک دن بنو جریحہ کا قبیلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے یہاں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ پرندے پانی کی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں، چنانچہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ اس پانی کے قریب کھڑی بیٹھی ہیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اس شرط پر انہیں رہنے کی اجازت دے دی کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اگر آپ ہمیں پانی میں شریک کریں گی تو ہم آپ کو اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ چنانچہ اس شرط پر معاہدہ ہو گیا اور وہ وہاں رہنے لگے۔ قبیلے میں شادیاں بھی ہوئیں اور وہاں صاحب اولاد ہوئے، یہاں تک کہ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اسی جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے
آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت بعد اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو اس وقت تک وہ صابرہ شاکرہ خاتون حضرت ہاجرہ وصال فرما چکی تھیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔